اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بہ نستعین وهو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ حضرات کی خدمت میں روایات اور آیات کے روشنی میں معرفت امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے حوالے سے معروضات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ غور فرمائیں کہ جس دور غیبت کبریٰ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ماحول میں ہم کو عقیدہ امامت کو بچانا بھی ہے اور عقیدہ امامت پر باقی رہ کر کے دنیا سے جانا بھی ہے، اس لیے کہ اصول دین میں توحید اور نبوت کے بعد جو کوئی منصب ہے وہ منصب امامت و ولایت ہے، اور یہ منصب امامت و ولایت جس کی ابتدا غدیر میں ہوئی ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کو اس عظیم تاج سے تاج پوش کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کا تعارف پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر کیا ہے۔ لفظ امامت اور امامت سے جو مشتقات ہیں قرآن مجید میں 12 مقامات پر استعمال کیا گیا ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں امام زمان اور امامت کے حوالے سے 2 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غور کر سکتے ہیں کہ امام ائمہ خدا علیہ السلام کے تعداد کے اعتبار سے آیتوں کا بھی انتخاب کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں ارشاد لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، اگر سمندر روشنائی بنا دیے جائیں، سیاہی بنا دیے جائیں اور کلمات پروردگار کو لکھنا چاہیں تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، کلمات پروردگار کی حدوں کو نہیں پا سکتے۔ اس پر بحث ہے، اس پہ ہم نہیں جانا چاہتے۔ کلمات پروردگار سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جناب آدم علیہ السلام کی بھی توبہ انہی کلمات کے ذریعے سے قبول کی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمات وہی ہیں کہ جن کے ذریعے سے جناب ابراہیم کی آزمائش کی گئی اور ان کے امتحان میں ڈالا گیا، اور جن کے ذریعے سے جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ عزیزان گرامی، کلمات یوں تو علم پروردگار کو کہا گیا ہے، اور اس کا احصاء اور اس کو کوئی لکھ نہیں سکتا اور اس کو کوئی درک نہیں کر سکتا۔ مفسرین کے نزدیک کلمات یعنی قول پروردگار، قول یعنی بکلمۃ منہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، جناب عیسیٰ ابن مریم کو کلمہ سے تعبیر کیا گیا۔ یعنی کیا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کلمہ ہے، یعنی قول پروردگار کا نتیجہ ہیں۔ قول پروردگار کا نتیجہ کیا مطلب؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق جناب آدم علیہ السلام کی طرح ہوئی۔ خلقوں من تراب، جناب عیسیٰ بھی جو ہے جناب آدم بھی تراب سے خلق کیے گئے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی تراب سے خلق کیے گئے۔ ثم قال له کن فیکون، جب جناب عیسیٰ اور جناب آدم کا پتلا تیار کر لیا تو اللہ نے کیا کہا؟ کن فیکون۔ یعنی اس کا مطلب جناب عیسیٰ بھی کن فیکون اور جناب آدم علیہ السلام بھی کن فیکون کا نتیجہ ہے۔ قول پروردگار کیا ہے؟ تو اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا قولنا لشیء اذ اردناہ ان نقول له کن فیکون، کہ ہمارا قول وہی ہے کہ ہم اگر کسی چیز کو وجود دینا چاہیں، زیور وجود عطا کرنا چاہیں تو صرف یہ کہتے ہیں کن فیکون، یعنی ہر خداوند عالم چیز کو ہو جانے کے لیے کہتا ہے، چیز ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قول یعنی کن فیکون۔ اب عزیزان گرامی، اس قول کو دوسرے اعتبار سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا گیا، اور کلمات کے بعد امتحان آزمائش کے بعد کہا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں امام بنایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی امامت کہلانی۔ امامت کیا چیز ہے؟ کا امامت وہ ہے وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا کانوا آیاتنا یوقنون، یعنی خداوند عالم نے فرمایا کہ ہم نے انہی لوگوں میں سے امام قرار دیا، وہ میری امر سے کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کرتے ہیں۔ وجعلنا منہم ائمۃ وجعلناہم ائمۃ، دونوں جگہ پہ یہدون بامرنا، یعنی اللہ اور
کہ حکم مبارک سے ائمہ ہدی علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کرتے ہیں. یعنی امر پروردگار جو ہے ائمہ ہدی علیہ السلام کی امامت سے منسلک ہے، اور اس امر کے ساتھ ساتھ ہدایت، جہاں بھی امامت کا تذکرہ ہوا ہے وہاں پر کم و بیش ہدایت کو جو ہے اس کے ساتھ ساتھ منسلک رکھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امر پروردگار سے جو ہدایت ہے وہ ہدایت خاص ہے. اور امر پروردگار کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر پروردگار کے لیے سورہ یاسین میں کہا کہ امر پروردگار یہ وہی ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو تو اس کے لیے کن فیکون کہتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب قول بھی کن فیکون، امر پروردگار بھی کن فیکون. اس امر یعنی امر کے خدا کا حکم ہو جائے اور چیز ہو جاتی ہے. ارادے پروردگار امر سے منسلک ہے. عزیزان گرامی، امر کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ خداوند نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. یعنی کن فیکون امر پروردگار ہے اور ائمہ خدا صاحبان امر پروردگار ہے. لہٰذا ائمہ خدا علیہ السلام کوئی معجزہ دکھائیں، مردہ زندہ کریں، شفا ہو جائے، تو اس میں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مردہ زندہ ہونا یہ امر پروردگار ہے، مردے کا زندہ کرنے والا صاحبان امر ہے. شفا ہونا یہ امر پروردگار ہے اور شفا دینے والا صاحبان امر میں سے ہے. یہ لوگ خداوند عالم کے بارگاہ سے حاصل کی ہوئی قدرت و طاقت کی بنا پر، اس کے دیے ہوئے علم کے بنا پر، امر پروردگار کے بنا پر تمام چیزوں کو انجام دیتے ہیں. لہٰذا آخری زمانے میں امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے بہت سی چیزیں ایسی رونما ہوں گی جس سے لوگ حیران و پریشان اور ششدر ہو جائیں گے کہ جو یعنی زمین کی بساط لوگ سمیٹ کر کے منٹوں اور سیکنڈوں میں ادھر سے ادھر چلے جائیں گے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی کہ زمین جو ہے اپنے تمام دفینوں کو اگل دے گی اور تمام فیوز و برکات امام کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچیں گے. یعنی آپ غور فرمائیں کہ امام کا حکم اس زمانے میں خداوند عالم کا حکم امام کے ذریعے سے کامل ہوگا. تو امام وہ ہوتا ہے جو کسی کے ارادے کا محتاج نہیں ہوتا. امام وہ ہوتا ہے جو کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہوتا. وہ حکم پروردگار سے قدرت رکھتا ہے اور چیزوں کو انجام دینے پر قادر ہوتا ہے. لہٰذا جس طریقے سے پروردگار کن فیکون کی منزل میں ہے، اسی طریقے سے ائمہ خدا بھی کن فیکون کی منزل میں ہے. اس لیے کہ ارادے پروردگار امر پروردگار ہے اور اہل بیت علیہ السلام صاحبان امر ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یعنی اہل بیت علیہ السلام، ائمہ خدا علیہ السلام کوئی بھی کارنامہ انجام دیں گے، مرضی معبود کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا. جو کچھ مرضی ہوگی، جو کچھ خداوند عالم کو پسند ہوگا، اس کی رضا کے تحت سارے امور کو انجام دیں گے. لہٰذا امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جتنے بھی معجزات آپ کی بارگاہ سے صادر ہوں گے وہ امر پروردگار کی حیثیت سے کہ آپ صاحبان امر ہیں، اس لیے یہ سارے امور آپ انجام دیں گے. اور قرآن مجید نے فرمایا بھی ہے کہ ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں احصا کر دیا. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں احصا کر دیا ہے. اور امام مبین اس دور کبریٰ میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات بابرکت ہے.